اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب اسی مرقات کی جلد نمبر یہ 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 32 ہے اور روایت نمبر 5401 کے تحت انہوں نے لکھا ہے. اب وہ عبارت سن لیں جو اہل سنت کا موقف ہے. قال طیبی رحمہ اللہ, امام طیبی جو مشکات شریف کے ایک اور شارح ہیں, انہوں نے کہا اور ان کے قول کو تائیداً انہوں نے نقل کیا. اما قولہ قتلاہا فی النار فللزجر والتوبیخ والتغلیظ, کہ یہ جو جملہ ہے کہ ان کے قاتل جو ہیں وہ آگ میں ہیں, یہ زجر توبیخ اور تغلیظ کے لیے ہے. اچھا, اما کف الالسنۃ عن الطعن فیہم فإن کل منہم مجتہد, کہتے ہیں کہ باقی رہی صحابہ کے بارے میں طعن کرنے سے زبانوں کو بند رکھنا. فإن کل منہم مجتہد, کہ صحابہ میں سے ہر ایک مجتہد تھا. وإن کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبا, اگرچہ حضرت علی اپنے اجتہاد میں درستگی پر تھے. فلا یجوز الطعن فیہما, لہذا کسی کے بارے میں طعن کرنا جائز نہیں ہے. والاسلم للمؤمنین ان لا یخوضوا فی امرہما, اور مسلمانوں کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی اس طرح کے ان معاملات میں خوض نہ کریں, یعنی ایسے گہرائی تک جانے کی کوشش نہ کریں. قال عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا, ہمارے یہ وہ خون ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا, ان خونوں سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے بچا کے رکھا. فلا نلوث السنتنا بہا, تو ہم ان کی خونوں سے اپنی زبان کو کیوں ملوث کریں؟ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچا کے رکھا تو ہم ان کی برائی بیان کر کے, ان پر طعن کر کے اور ان کی غیبت کر کے اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کریں؟ قال النووی, امام نووی رحمہ اللہ جو کہ شارح صحیح مسلم ہے المتوفیٰ 676 ہجری, وہ کہتے ہیں کان بعضهم مصیبا و بعضهم مخطئا معذورا فی الخطا, کہ صحابہ کرام کے آپس میں مشاجرات میں بعض مصیب تھے یعنی درستگی کو پہنچنے والے اور بعض خطا کرنے والے تھے. لأنہ کان بالاجتہاد, کیونکہ ان کا ڈیسیجن اجتہاد پر تھا. والمجتہد اذا اخطا فلا اسم علیہ, اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وکان علی رضی اللہ تعالیٰ هو المحق المصیب فی تلک الحروب, اور ان تمام جنگوں میں حضرت علی ہی حق پر تھے. ھذا مذہب اہل سنہ, یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے جس کو مولا علی قاری نے بیان کر دیا. کتنی صاف اور واضح عبارت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے. ایک تو یہ عبارت ہے جلد 10 کی, اور اس کے علاوہ یہ جو جلد نمبر 11 اس کی ایک عبارت دیکھیے, یہ دیکھیں جلد 11 ہے اور صفحہ نمبر 275 اور روایت کا نمبر ہے 6121. مولا علی قاری کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں وَاعْتَقِدْ ان امیر المؤمنین علی اجتہد فی الخلافہ, تو یہ اعتقاد رکھ کہ حضرت علی نے خلافت میں اجتہاد کیا. وَأَصَابَ فی الاجتہاد, اور اپنے اجتہاد کو وہ درستگی کو پہنچے. وَكَانَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ, اور وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. اِذْ ذَاکَ, جب وہ تھے. وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ اجْتَہَدَ فِي ذَلِكَ, اور معاویہ نے بھی اس میں اجتہاد کیا. وَأَخْطَأَ فِي الْاجْتِہَاد, اور اجتہاد میں خطا کی. یہ کن کا موقف ہے؟ مولا علی قاری کا. مولا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے اجتہاد کیا. وَأَخْطَأَ فِي الْاجْتِہَاد, اور اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی. وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهَا, اور وہ حضرت علی کی مع علی, مولا علی کی موجودگی میں وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے. يَنْفَعُونَا بِمَحَبَّتِهِمْ وَيَحْشُرُونَا فِي زُمْرَتِهِمْ, اللہ ہمیں معاویہ اور علی کی محبت میں ان کی محبت کے ساتھ نفع دے. وَيَحْشُرُونَا فِي زُمْرَتِهِمْ, اور اللہ تعالی ہمیں ان کے گروہ میں شامل کرے. یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں. کن کے بارے میں؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ يَنْفَعُونَا بِمَحَبَّتِهِمْ, اللہ ہمیں ان کی محبت کے ساتھ نفع دے. وَيَحْشُرُونَا فِي زُمْرَتِهِمْ, اور اللہ ہمیں ان کے زمرہ میں, ان کے گروہ میں شامل فرمایا, ان کے گروہ میں ہمارا حشر کرے. یہ مولا علی قاری کی عبارت واضح طور پر انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد میں مصیب تھے
اور حضرت امیر معاویہ اخطا فی الاجتہاد، ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، اور مرزا جرمی ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، وہ اناد اور بغض اور اندر میں وہ جناب اپنے ان کے ملک کی جو نا وہ چاہت تھی، اور ظاہراً وہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ جو ملا علی قاری کی عبارت ہے، یہ عبارت انہوں نے ایک سوالات اور اشکالات پیش کیے ہیں، سوالات اور اشکالات پیش کیے ہیں جو مرزا نے اپنے جو بیان میں ملا علی قاری کی بات دکھائی ہے، اس میں ملا علی قاری کا اپنا ذاتی موقف نہیں ہے۔ ذاتی موقف کیا ہے؟ وہ ان کی کتاب سے 2 مقامات سے میں نے پیش کر دیا۔ ان کا ذاتی موقف یہی ہے کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اجتہاد میں مصیب تھے، حضرت معاویہ سے اجتہاد میں خطا ہوئی۔ اور جو عبارت مرزا نے پیش کی ہے، اب اس عبارت کو ذرا دیکھ لیں جلد نمبر 11 سے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ اس عبارت کے بعد بھی خیانت اس نے یہ کی ہے کہ جو اس کا اگلا حصہ تھا نا عبارت کا، اس کو کاٹ دیا۔ بس اپنے مقصد کے جو اعتراضات اور سوالات اٹھائے تھے نا ملا علی قاری نے، ان سوالات کو اٹھا لیا اور اگلی جو عبارت ہے اس کو کاٹ دیا۔ اور اگلی عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ پہلا پورا جملہ یہ ہے، اور اس کی اگلی عبارت یہ ہے، فرحم اللہ من انصفا ولم یتعصف، فرمایا کہ اللہ اس پر رحمت کرے جس نے انصاف کیا اور تعصب سے کام نہیں لیا، وَتَوَلَّ الْاِقْتِصَادِ فِي الْاِعْتِقَادِ، اور عقیدے میں میانہ روی کو پسند کیا، لِأَلَّا يَقَعَ فِي جَانِبِ سَبِيلِ الرَّشَادِ، تاکہ وہ ہدایت کے رستے سے کسی اور جانب نہ چلا جائے، من الرفض والنصب، یعنی ہدایت کے رستے سے اور رستہ کون سا ہے؟ رفض والا اور نصب والا، یعنی ناسبیوں کا اور رافضیوں کا۔ اللہ اس پر رحم کرے جس نے تعصب سے کام نہیں لیا اور عقیدے میں میانہ روی اختیار کی، اور وہ ناسبیت اور رافضیت سے بچ کے رہا۔ وہ میانہ روی کیا ہے؟ وہ کیا میانہ روی ہے؟ یہ جملہ مرزے نے دجل کر کے نقل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میانہ روی یہ ہے بِأَن يُحِبَّ جَمِيعَ الْآلِ وَالصَّحْبِ، میانہ روی یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ساری آل اور حضور کے سارے صحابہ سے محبت کریں، سارے صحابہ سے محبت کریں، یہ ہے درمیانہ روی، اور یہ ہے ملا علی قاری کا موقف۔ اور پچھلی بار بھی ان کی واضح، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی اور معاویہ کی محبت سے نفع دے، اور اللہ ہمیں ان کے زمرے میں شامل فرمائے، اللہ ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرمائے۔ اب مرزا نے یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری کے 2 مشہور شارح ہیں، ایک امام بدر الدین عینی حنفی جنہوں نے عمدۃ القاری لکھی ہے، اور دوسرے امام ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے۔ اور یہ امام عینی جو ہیں یہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے لگا ہوں۔ امام عینی کی بات تو پیش کر دی، اور وہ بھی جو پیش کی ہے اس میں بھی خیانت کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں ان کی کہ وہ ان کا موقف ہے، اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کا مسئلہ جو ہے وہ اجتہاد پہ مبنی تھا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت مرزا نے پیش نہیں کی، یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، امام ابن حجر عسقلانی المتوفی 852